والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وسلم۔ جس دن ہماری بخاری شریف ختم ہوئی تھی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اجازت دی تھی اور کھڑے ہو کے اجازت دی تھی، اس لیے میں بھی آپ حضرات کو جو اجازت مجھ کو میرے حضرت نے دی ہے، آپ حضرات کو بھی اجازت دیتا ہوں جیسے میرے حضرت نے مجھ کو اجازت دی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم زدنا نبینا محمد اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم اهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وصلى الله تعالى على خير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ جو دیگر دارالعلوم سے جو آئے اساتذہ جو ہر 4 مہینے میں جمع ہوتے ہیں وہ آگے سے تشریف لے 5 نکلے۔ ہر دارالعلوم والے لیسٹر سے، لندن سے، بولٹن، بری وغیرہ تشریف آگے سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے کے بعد سارے دارالعلوم والے جمع ہوتے ہیں پورے ملک کے۔ جی تقریباً 9 سے 11 دارالعلوم والے تحفیظ سے لے کر بخاری تک ہے، تو 4 مہینے میں 5-6 گھنٹے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور شروع میں اس میں دارالعلوم کے سرپرست بھی ہوتے ہیں اور ہر شعبے کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، حفظ کے، عالم کے، ناظم تعلیمات اور اسی طرح دارالقامہ کے۔ اور پھر شروع کے اندر میں آدھا 1 گھنٹہ جو ہے اسلاف کے واقعات، تاکہ اسلاف کے مزاج کے ساتھ ہمارا مقصد چلے۔ پھر اس کے بعد ہر ادارے کے اندر میں کوئی ایسے مسائل آئے ہو تو آپس میں تبادلہ خیال کر کے پھر ہر شعبے والے علیحدہ ہو جاتے ہیں، حفظ والے علیحدہ، عالم والے، اور آپس میں تدبر کرتے کہ ترقی کیسے کر سکتے تعلیم تربیت میں۔ پھر آخر میں ساری کارگزاری سن کر دعا کر کے جاتے ہیں۔ 3-4-5 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، دارالعلوم بدلتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ قلبی تعاون اور آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی یہ ہے۔ یہ آج ایسے جمع ہوئے تھوڑی دیر، تو 5-1 منٹ کو کچھ نصیحت کر دے، 5-1 منٹ کچھ نصیحت کر دے، باقی ختم۔ آ جب آتے یہ سارے دارالعلوم کیا نصیحت بیچارے آئے ہیں، خود بھی جیسے مناسب 5 منٹ جو بھی 5 منٹ کی قید نہیں ہوگی، مگر نہیں جت ہوگا وہ نہیں، مطلب آپ کی بشاشت پہ، منع ہے، آپ کی بشاشت پہ منٹوں کی قید نہ لگے، بشاشت پہ کون منٹ دیکھتا رہے گا؟ بشاشت پہ ابہام رکھے کہ تھوڑی دیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں بڑی ہیں جو ہم کو دی گئی ہے، ایک ایمان دیا گیا ہے ہم کو، اور ایک علم دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ دنیا کی بقا کا سامان ہے،
ایک ایمان والا بھی روئے زمین پر رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. کہ ایک آدمی ہے وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے، ایسا اس کا ایمان ہے، مگر اس کی برکت سے دنیا باقی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی. یہ ایمان کا یہ مقام ہے اللہ کے ہاں کہ ایک بھی ایمان والا ہے روئے زمین پر تو پورا یہ عالم نظام باقی رہے گا. تو ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے، علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے، کیونکہ خالی بقا کافی نہیں ہے بلکہ بقا کے ساتھ سلامتی بھی چاہیے. تو علم کی وجہ سے عالم کا بقا ہے. یہ دو چیزیں بڑی ہیں، ان کی دونوں کی الگ الگ تاثیریں ہیں. جی ہاں، کہ علم کی وجہ سے دنیا کا سلامتی ہے، کیونکہ جو علم ہم کو دیا گیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے دیا گیا ہے. جی ہاں، جیسے دنیا کے علوم چیزوں کی معرفت کے لیے ہے، جو علم ہم کو دیا گیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالوجور ہے. جو یہاں سے حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. اس لیے ہمارے علم میں یہی بات ہے کہ حقوق کی ادائیگی ہو. سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ کہ اللہ کا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. پہلا حق وہ اللہ کا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے. تو معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ مثال ہے کہ جو علوم ہم کو دیے گئے ہیں وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے. جی ہاں، کہ یہ دارالحقوق ہے کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے، کیونکہ یہاں انسانوں کے تعلقات ہیں. تو تعلقات کی وجہ سے حقوق ہوتے ہیں. جن میں آپس میں تعلقات نہیں ہیں ان پر کوئی ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں ہیں. جیسے دنیا یہ حیوانات ہے، جی ہاں، تو ان پر کوئی ایک دوسرے کے تعلقات نہیں ہیں، تو ان پر کوئی حقوق نہیں ہے. جی ہاں، ہمارے تعلقات ہیں، تو ان تعلقات کی وجہ سے حقوق قائم ہوتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تب فساد ہوگا، اپنے اپنے حق کے لیے فساد کریں گے لوگ. جی ہاں، اس لیے ہماری اس تعلیم میں یہ ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی. پھر اللہ بتائیں گے کہ اس کا کتنا حق ہے. جی ہاں، اس لیے اس علم کی یہ غایت ہے کہ حقوق کی معرفت ہو جائے، حقوق ادا ہو جائیں. ہاں، کہ حقوق کی ادائیگی کا نام ہی اطاعت ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کرنا، اور اطاعت میں یہی چیز ہے. پھر اطاعت کی تکمیل وہ علم سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے تاکہ ایمان اور اطاعت ان دونوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزرے. یہ مقصد ہے علم کا کہ زندگی میں اطاعت آئے. اور اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ ہر عالم اپنے علم کے تابع رہے. جس کو جو علم ملا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اپنے علم کا تابع ہو اس کو عادل کہتے ہیں. جو اپنے علم کا تابع نہیں وہ فاسق ہے ہماری شریعت میں. جی ہاں، کہ اپنے علم کا تابع ہے تو یہ عادل ہے، اپنے علم کا تابع نہیں ہے تو وہ فاسق ہے. بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے عام طور سے کہا کہ یہ فاسق ہیں، کہ ان کی اکثریت فاسق ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے، وہ اپنے خواہش کے تابع ہیں. جی ہاں، تو یہ اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا جائے. اس کو استقامت کہتے ہیں. حتیٰ کہ نبی کو بھی استقامت کا حکم ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ای ومن آمن معک. تو نبی کہ یہ بھی استقامت سے رہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت سے. کیونکہ اس علم کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا جائے. دوسرا کہ علم کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کی طرح سے اتارا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث،
یہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے کہ بارش کے پانی میں سب کی حیات ہے، بارش رک جائے تو سب کی موت ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ سب کی حیات پانی پر موقوف ہے، مادی حیات۔ ایسے سب کی مانوی حیات وہ اس پر موقوف ہے، اس علم پر، اس لیے اس کو پانی سے تشبیہ دی ہے کہ پانی کے بغیر حیات ممکن نہیں ہے۔ تو جو صحیح حیات ہے، اللہ جس حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں، وہ حیات اس علم پر موقوف ہے۔ علم ہوا تو یہ حیات صحیح ہوگی، علم نہیں ہے تو پھر یہ جہالت ہے۔ اس لیے یہ علم سب کے لیے اترا ہے۔ تو پہلے استقامت، اس کا تقاضا ہے کہ اس کو صحیح سمجھے، صحیح یاد کرے، پھر اپنے آپ کو اس پر صحیح طور پر اپنے آپ کو کاربند کرے، پابند کرے۔ دوسرا کہ یہ مشترک ہے پانی کی طرح سے، اس لیے اس میں دوسروں کو شریک کرے، اپنے علم میں دوسروں کو شریک کرے۔ ہاں، اگر وہ طلب لے کر آتے ہیں تو ان کو تعلیم دے، اگر وہ طلب نہیں ہے تو ان کو دعوت دے، کہ ہر نبی داعی ہوتا ہے، ہر نبی معلم ہوتا ہے۔ داعی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن میں طلب نہیں ہے، کہ ان کو دعوت دے۔ اور دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نفع نقصان سمجھاؤ، کامیابی ناکامی سمجھاؤ، تاکہ وہ ان کو طلب پیدا ہو جائے۔ کسی چیز کا نفع نقصان سمجھنے کے بعد آدمی اس کا طالب ہوتا ہے۔ جی ہاں، یا تو خطرے سے بچنے کے لیے طالب ہوتا ہے، یا اپنے منفعت حاصل کرنے کے لیے طالب ہوتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو آگاہ کیا گیا کہ ان کو بتاؤ، ان میں طلب پیدا کراؤ، ان کو دعوت دو۔ ہاں، کیونکہ ان میں طلب ہے نہیں، تو بے طلبوں کو دعوت دی جاتی ہے اور طلب والوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ معلم بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں۔ یہ آپ اپنا بیان کہ مجھ کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھ کو اللہ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، شیطان کو مزین بنا کر بھیجا ہے یہاں، کہ وہ دنیا کی زینت لوگوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ دنیا میں پھنسے لوگ، اور مجھ کو داعی اور معلم بنایا ہے۔ یہ منصب ہے، یہ منصب ہے کہ آپ داعی ہیں۔ تو جو علم لے اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنے علم کا داعی بنے، کیونکہ یہ مشترک ہے، سرمایہ سب کا ہے۔ تو اپنے علم کی دعوت دو۔ اور علم دو قسم کا ہے، ایک فضائل کا علم ہوتا ہے، ایک مسائل کا علم ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے علوم نازل ہوتے ہیں انبیاء کرام پر۔ فضائل کا علم اسے نازل ہوتا ہے کہ لوگوں میں ترغیب آوے، لوگوں میں خوف آوے۔ آدمی کبھی خوف کی وجہ سے عمل کرتا ہے، کبھی رغبت کی وجہ سے عمل کرتا ہے، کسی چیز کے شوق میں عمل ہوتا ہے، کسی چیز کے خوف میں عمل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک علم فضائل کا ہوتا ہے، وہ شوق اور خوف پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اطاعت کرنے والوں کو کیا ملے گا اور معصیت والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ فضائل کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ علم بھی انبیاء کرام پر اتارا جاتا ہے، اس کو ترغیب کا علم کہتے ہیں۔ نبیوں پر یہ اترتا ہے کیونکہ وہ مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ فلسفی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی دعوت ہوتی ہے، اور ان کی دعوت میں وہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں کہ بشارت دیں گے اطاعت کرنے والوں کو، انذار اور ڈرائیں گے نافرمانی کرنے والوں کو، تاکہ وہ نافرمانی سے بچے۔ یہ ان کا اسلوب ہے انبیاء کرام کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم انبیاء کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کرنے والوں کو بشارت دے، معصیت کرنے والوں کو آگاہ کرے انجام سے، ہاں، تاکہ وہ اپنے انجام سے آگاہ ہو کر اپنا رخ صحیح کرے۔ یہ ان کا اسلوب ہے۔ تو ایک علم یہ نازل ہوتا ہے فضائل کا، وہ پہلا آتا ہے۔ جی ہاں، عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اگر پہلے اللہ تعالیٰ یوں کہتے کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ ہاں، بلکہ ان میں استعداد پیدا کرائی گئی، آخرت کے احوال، جنت جہنم کے احوال یہ سنا کر کے۔ جی ہاں، ان میں یہ استعداد پیدا کرے۔ پھر آیا حلال حرام کے احکام۔ تو اس لیے استعداد پیدا ہوتی ہے وہ فضائل اور ترغیب کے علم سے۔ ہر زمانے میں علماء نے ترغیب کے علم کو جمع کیا ہے، ہاں، بڑی بڑی جلدوں میں
ترغیب، اور ہر چیز کی ترغیب، یہاں تک کہ حدود اور قصاص کی ترغیب. ہاں، منظری کی جو ترغیب ہے مکمل 5 جلدوں میں، اس میں ہر چیز کی ترغیب ہے کہ کسی کوئی حد شرعی قائم کی، شرعی سزا قائم ہوئی تو اس کی کیا فضیلت ہے. چور کا ہاتھ کٹا تو چور کے ہاتھ کٹنے کی کیا فضیلت ہے، وہ اس میں ہے. فضائل، کیوں کہ فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے، فضائل سے خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے اطاعت وجود میں آتی ہے. یہ طریقہ ہے. اس لیے یہ دونوں قسم کے علوم آئے ہیں، فضائل بھی آئے ہیں، اور جب فضائل کے ذریعے سے استعداد پیدا ہو جائے تو پھر مسائل، یعنی عمل کرنے کے طریقے، اس کو مسائل کہتے ہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کی فضائل بھی ہیں، تجارت کے مسائل بھی ہیں. زراعت کے فضائل ہیں، زراعت کے مسائل ہیں. حکومت اور اقتدار کے فضائل ہیں، اس کے مسائل ہیں. مزدوری کے فضائل بھی ہیں، مزدوری کے مسائل بھی ہیں. یہ 4 شعبے ہیں معیشت کے، گزارے کے، کہ ان چاروں شعبوں کے فضائل ہیں، وہ چاروں شعبوں کے مسائل ہیں کہ اس میں کیسی زندگی گزارو گے، وہ کیا طریقہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. یہ تو اس طریقے سے ہمارا ہر شعبہ وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری زندگی جہالت میں جڑی ہوئی تھی، اس کو جاہلیت کہتے ہیں. جی ہاں، جہالت تھی. اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، اور آپ نے یہ ان شعبوں کا علم دنیا میں چلایا، اس کی دعوت دی، اور جب دعوت قبول ہوئی تو اس کی تعلیم دی. ہاں، اس کی تعلیم دی. جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا علم لے. عدی ابن حاتم آئے کہ ہم لوگ تو شکاری ہیں، شکار کی شریعت بتائیے، کہ ہمارے بڑے بڑے کتے ہیں جو روز کا شکار کرتے ہیں، ایسے کتے ہیں، تو شکار کی کیا شریعت ہے، ہمارے شکار میں کیا حکم ہے، یہ پوچھنے آئے. تو سورہ مائدہ کی سورۃ آیتیں نازل ہوئی. تو ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، یہ ہمارے دین میں ہے. جی ہاں، اس لیے ہمارا دین مکمل ہے کہ کوئی شعبہ جہالت پر نہیں ہے. کسی شعبے میں کام کرنے والا جاہل نہیں، اپنے علم کے ساتھ رہے. یہی مقصد ہے علم و ذکر کا. ہماری تبلیغ میں علم و ذکر، کہ علم و ذکر کی پٹڑی ہے لو، اسی پر زندگی گزرے گی. علم اور اس کے ساتھ اس کا عمل، ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اور اس حال پر اس کا عمل، تاکہ زندگی جہالت سے بچ جائے. جی ہاں، اور یہی مقصد ہے. پھر بعض علوم وہ ہوتے ہیں جس میں ترقی ہوتی ہے. جی ہاں، اوپر کے مسائل بتائے جاتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، تو ان حالات کے حساب سے اس کی رہبری ہونی چاہیے. تو اس لیے اوپر کے علوم بھی اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، فضائل کے علوم بھی اتارتے ہیں، مسائل کے علوم بھی اتارتے ہیں. پھر ان کے ساتھ دعوت جڑی ہوئی ہے، تاکہ دعوت دو، تاکہ یہ چلے. دعوت کی وجہ سے نفع نقصان سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے. اس لیے نبیوں کے علوم ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی دعوت کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ. ہاں، کہ وہ اس کے دعوت بھی دیں گے، اور جب کوئی دعوت قبول کر کے آئے گا تو اس کو تعلیم دیں گے. یہی منصب ہے. اسی سے ہر شعبے کی جہالت ختم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے.